میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معلومات والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ پتہ چلا کہ پوچھ لینے میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شفاء العی سوال، جہالت کا علاج پوچھ لینا ہے، نادانی لا علمی کا علاج پوچھ لینا ہے۔ لہذا بزرگوں نے فرمایا کہ صحیح انداز میں مناسب سوال کرنا بھی نصف علم ہے۔ کیا پوچھنا ہے اور کیسے پوچھنا ہے یہ بھی ایک کلا ہے۔ بہرحال رمضان شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ جو رمضان شریف کے جمعے بڑے اہم ہوا کرتے ہیں، روزے کے فضائل مسائل، فضائل تو آپ حضرات کافی سنتے رہیں، پیدا ہوتے سے سنتے آج جو بھی عمر کو پہنچے۔ مسائل کے متعلق بہت کچھ لا علمی ہے اور معلومات کم ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ضروری اور اہم مسائل روزے کے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ سلسلہ وار کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ بغیر سحری کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، فاقہ ہو جاتا ہے بغیر سحری کا روزہ، ایسا لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے اندر عام یہ بات پھیلی ہوئی ہے، جبکہ بغیر سحری کا روزہ ہو جاتا ہے، فاقہ نہیں ہوتا بلکہ اصلی خالص اوریجنل روزہ ہی رہتا ہے۔ سحری کھانا روزے کے لیے سنت ہے اور مکمل روزہ رکھنا فرض ہے۔ لہذا اگر کوئی غفلت میں سوتا رہ گیا، سحری کے وقت نہیں اٹھ پایا، تو اس کا روزہ ہو ہی جائے گا۔ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ بغیر سحری ہی کے صحیح لیکن دن بھر روزے ہی سے رہے۔ سحری نہیں کھائے تو اب روزہ بھی نہیں رکھیں گے، یہ کوئی تک بندی نہیں ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں زخم وغیرہ لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی، ناخن اکھڑ گیا، انگلی کٹ گئی، خون بہہ رہا ہے، تو روزہ رہا کہ نہیں؟ تو روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ باقی ہے۔ زخم لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بھی یہ کہ بھئی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، منجن کر سکتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی منہ واش، منہ میں وہ لکوڈ ڈال کر غرارہ کر کے پھینک دیتے، اس سے بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے اور منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، منجن کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، تبکیر کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، گل منجن کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، منہ واش کریں گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف اور صرف مسواک کر سکتے ہیں، یا پھر وہ برش جس کے اندر پیسٹ کچھ بھی نہ ہو، جو آپ کے روزانہ کا استعمال کا رہتا ہے، وہ برش کے تہ میں بھی پیسٹ سوکھی حالت کے اندر موجود رہتا ہے۔ ویسے ہی اگر خالی برش بھی کریں گے تو اس کے وہ ذرے کچھ جھڑ کے آپ کے منہ میں جائیں گے، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، صاف ستھرا خالص اوریجنل اصلی دھلا ہوا اور نیا کورا وہ برش اگر آپ گھسنا چاہے صرف، تو اس کو دھونے کے بعد باقاعدہ اس سے دانت گھس سکتے ہیں، وہ مسواک کی طرح کام کرے گا۔ لیکن یہ جو ہے پیلو کی مسواک اور نیم کی مسواک، یہ کر لینا زیادہ بہتر ہے، بھلے ہی کڑواہٹ آپ کو اس کی محسوس ہو رہی ہو، پھر بھی وہ مسواک جائز ہے۔ روزے میں بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بخار آ گیا بار بار یا پھر اور کسی وجہ سے ضرورت پڑ جاتی ہے بلڈ ٹیسٹ کی، تو بلڈ ٹیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے خون نکالا جا رہا ہے، اندر تو کچھ جا نہیں رہا ہے،
لہذا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا کیسا؟ یہ بھی ایک زبردست مسئلہ دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ بار شریعت کے اندر، فتاوی رضیہ کے اندر اور دیگر معتبر قدیم کتابوں میں یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ابھی کچھ جدید علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، کان کا پردہ پھٹا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ روزہ ہمارا ہے، ہم کو اسے بچانا ہے، لہذا نہ کان میں ڈالو نہ آنکھ میں ڈالو، تھوڑی دیر رک جاؤ، صبر کر لو، اور نہ کان میں دوا ڈالو نہ آنکھ میں دوا ڈالو۔ انجیکشن اور سلائن لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ انجیکشن اور سلائن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دانتوں اور مسوڑوں سے خون نکل جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ دانتوں سے روزے کی حالت میں بہت سارے لوگوں کے منہ کے اندر کچھ ایسی بات رہتی ہے کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، دانتوں کی جڑ سے، مسوڑوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں وہ اگر حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹے گا، حلق سے نیچے نہیں اترنے دینا ہے اس کو۔ احتلام سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ آدمی سویا ہے، سوتے سوتے اس کو بدخوابی ہو گئی، اس پر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، اسخلت ہو گیا، تو کیا اس کا روزہ ہے کہ نہیں؟ تو خواب ہی میں اسے بے خیالی میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اٹھ کر غسل کر لے، صاف ستھرا ہو لے اور وقت کی نمازیں ادا کرے۔ قے کا مسئلہ، قے الٹی اگر کسی کو ہو گئی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کو غور سے سنیں۔ الٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اپنے آپ ہو جاتی، خود سے، آپ اس کو روکنا بھی چاہے تو نہیں رکتی، مچلاہٹ ہے، بے چینی ہے، کچھ الٹا پلٹا کھا لیے یا کچھ ہضم نہیں ہو پایا، مچلاہٹ ہو جاتی ہے، تو اپنے آٹومیٹک جو الٹی ہوتی ہے تو وہ چاہے جتنی ہو، منہ بھر ہو کہ ہانڈی بھر ہو کہ مٹکے بھر ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں سے کچھ نگلنا نہیں چاہیے۔ ہاں، کچھ اگر نگل لیا تو روزہ ٹوٹے گا، جو آپ کا نکل گیا باہر تو پھر منہ کے اندر کا بھی باقاعدہ باہر ہی تھوک دو، کلی کر کے باہر ہی تھوک دو، کچھ بھی اندر ریورس نہیں ڈالنا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کبھی کسی نے زبردستی انگلی کر کے قے کیا تو ایسی صورت میں منہ بھر قے اگر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا ہے سگریٹ پینا، حقہ، تمباکو، کھینی کھانا، MD کا نشہ کرنا، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو یہ سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ، کوئی بولے کہ نہیں صرف منہ میں لے کر باہر ہی باہر دھواں نکال دوں گا، روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے جتنی تم عقل مندی بگارو۔ حقہ، تمباکو، صرف منہ ہونٹ کے اندر رکھوں گا، نگلوں گا نہیں، سارا کچھ تھوک ہی دوں گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھینی وغیرہ، MD کا نشہ، بس وہ سونگھ لوں گا، بولے اس سے کچھ کھانا تو ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ساری چیزوں سے۔ اور اللہ کی شان جو اس کے عادی ہوتے ہیں وہ اگر روزہ رکھ لیتے تو ان کو ان چیزوں کی یاد تک نہیں آتی۔ ناک میں دوا ڈالنے یا تیل ٹپکانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں کوئی بھی دوا ڈالو یا کوئی بھی تیل ٹپکاؤ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ناف کے اندر کچھ لوگ تیل لگاتے ہیں تو بولے اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ہوتی ہے ناک، اس میں دوا ڈالیں گے تو ٹوٹے گا، دوسرا ہے ناف، بومی، اس میں اگر تیل ویل لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کا روزہ چھوڑ دینا کیسا؟ تو اگر کبھی کوئی عورت پریگننٹ ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کو یا اس کو تکلیف ہو سکتی ہے
تو وہ ابھی روزہ نہ رکھے، جب اچھی ہو جائے روزہ رکھنے کے لائق تب روزہ رکھے، یہ سہولت ہے۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کو اندیشہ ہو کہ دودھ میں کمی ہو جائے گی، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بچے کو تکلیف ہو جائے گی، تو پھر ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا ادا کرے، بعد میں رکھے، یہ سہولت ہے۔ لیکن ایسا کمپلسری نہیں ہے، حمل کی حالت میں بھی عورتیں روزہ رکھتی ہے، دودھ پلانے کی حالت میں بھی عورتیں روزہ رکھتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، لوگ گھبرا جاتے ہیں زیادہ۔ روزے کی حالت میں عطر سونگھنا، اگربتی لوبان کا دھواں سونگھنا، پھول سونگھنا کیسا؟ تو بلا شبہ عطر سونگھنے میں کوئی حرکت نہیں ہے، باقاعدہ آپ عطر ہاتھ میں لگا کر اس کو سونگھو، اس سے بھی کوئی روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹتا، اور باقاعدہ وہ کیا پرفیوم وغیرہ ہے پاک ستھرا، اس کے بھی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس کے ذرے قطرے اگر کبھی سانس کے ذریعے اندر گئے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگربتی اور لوبان کا دھواں خود سے لیں گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگربتی جل رہی ہے، لوبان سلگ رہا ہے، وہاں آپ چلے گئے، آپ کا مقصد وہ دھواں سونگھنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے وہاں، اس کے لیے آپ چلے گئے، اب گئے تو کچھ سانس تو روک نہیں لیں گے، لہذا ایسی صورت میں اگر سانس لیا تو روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کہ بھی بہت موگرے کی اگربتی ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، وہاں ناک لے جا کے وہ دھواں ناک میں کھینچ کے سونگھ رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لوبان ہے، بہت بھاری لوبان ہے نا، بڑی درگاہ شریف کا لوبان ہے، بھوت پریت نکل جائیں گے، لوبان ہو رہا ہے مغرب سے پہلے، وہاں جا کر کھڑے ہو گیا، خوب سونگ کے اندر لے رہا ہے تاکہ اندر کا بھوت پریت نکل جائے، بھوت پریت تو بعد میں نکلے گا، روزہ پہلے نکل جائے گا۔ ہونا چاہیے کہ لوبان کا مسئلہ جو ہے یہ مغرب بعد ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کبھی دھونی دے رہا ہے، اس کا مقصد نہیں ہے سونگھنے کا، لیکن وہ دھواں آ جا رہا ہے اس کا، تو دھواں آ جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دھواں لینے کی کوشش کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا، ایسا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی بڑی دیگ پکا رہا ہے، اس میں سے مطلب لکڑی جلا رہا ہے، خوب دھواں اٹھ رہا ہے، تو اب وہ تھوڑی بیچارہ سوچتا ہے کہ میں دھواں سونگوں، وہ زبردستی ادھر ادھر سے آ گیا، ناک میں گھس گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خود اگر سونگے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اچھا، پھول وغیرہ سونگھنا، پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ روزے میں لپسٹک یا لپ بام لگانا کیسا؟ تو لپسٹک پہلے جو ہوا کرتی تھی اس میں کیا ہے، سور کی چربی ہوتی تھی، آج کل کی لپسٹک ہوتی ہے اس میں سور کی چربی کمپلسری نہیں، کوئی دوسری بھی چیزیں سے یعنی بالکل پاک چیزوں سے بھی لپسٹک بنتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لگا لینے سے چونکہ پانی جو ہے ہونٹ کی چمڑی پر نہیں پہنچتا، اس لیے وہ منع کیا جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے وہ زیب و زینت مردوں کے واسطے، شوہروں کے لیے مناسب ہے، عام بازار کے واسطے سجنا سورنا مناسب نہیں، جائز نہیں ہے، لہذا لیکن بہرحال جہاں تک مسئلہ ہے کہ لپسٹک لگانے سے روزہ تو ٹوٹے گا کہ نہیں، اس میں منہ کے اندر تو کچھ جا نہیں رہا، لگانا تو نہیں چاہیے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ لگا لیا نا، اس کے اوپر سے کچھ لوگ جو ہے بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ زبان پھیرے گا، پھر اندر جو اندر لے گی تو پھر وہ لپسٹک کے اجزاء اس کے اندر جائیں گے اور روزہ ٹوٹے گا۔ لپ بام، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، پپڑی جم جاتی ہے تو لپ بام لگا لیتے ہیں، تو اس میں بھی وہی صورت ہوں گی، اگر زبان سے اگر باہر نکال کر اس نے ہونٹوں کو گیلا کرنے کی کوشش کی اور وہ اجزاء منہ میں جا کر حلق سے اترے تو روزہ ٹوٹے گا۔ انہیلر، دمے والے لوگ جو ہے پمپ لیتے ہیں، کیپسول اس میں پھوڑ کر وہ کیپسول اندر کھینچتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی زکام وغیرہ کی صورت میں ایسی وہ نلی ہوتی ہے، ناک میں لگا کے سونگھتے ہیں، اس کو بھی انہیلر بولتے ہیں۔ وکس کا جو ہوتا ہے ڈنڈی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا، نہیں وہ استعمال کر سکتے۔ وکس اور بام، منہ ٹوپ، یہ جو ہے باہر جسمانی طور پر لگایا جا سکتا ہے، ناک کے اندر نہیں لگا سکتے، ناک کے اندر لگائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہ تو ایک عجیب سا بہت خطرناک سوال آیا، نوجوانوں نسلوں کے اندر جو بگڑنے کا معاملہ چل رہا ہے، ہینڈ پریکٹس کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وکس ناک میں لگانا یا اسٹیم بھاپ لینا ناقض روزہ ہے، وکس ناک میں لگایا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور باقاعدہ اسٹیم وغیرہ لے کر اس میں وکس ڈال کر
پانی ابال کر پانی گرم کر کے بھاپ لیتے ہیں لوگ تاکہ حلق صاف ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ چہرے سنوارنے کے لیے باقاعدہ بھاپ لیتے ہیں، تو اس سے بھی مطلب ناک میں سے وہ بھاپ اندر ہی جاتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لے سکتے۔ روزے میں تیل لگانا، سر میں تیل مالش کرنا بالکل جائز ہے۔ آپ پورے سر بدن میں تیل لگا سکتے ہیں، سر میں تیل جرا سکتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں۔ اچھا، روزے میں ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کاٹنے حجامت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مونچھ وونچھ بنا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بغل کے بال نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر داڑھی مونڈنا ہے، داڑھی کاٹنا ہے تو عام دنوں میں بھی حرام سخت گناہ کی بات ہے، روزے میں تو اور زیادہ سخت گناہ ہوگا۔ اچھا، سخت گرمی میں ٹھنڈک کے لیے نہانا، دوپہر کا وقت ہے، روزہ لگ جاتا ہے، بہت دھوپ رہے، انگار ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا لینے میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بولتے ہیں کہ وہ جسم میں پھر پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہے، تو کوئی منفذ یعنی سوراخ سے کوئی چیز پیٹ میں یا دماغ تک پہنچے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی آپ ندی میں نہا رہے ہیں، شاور میں نہا رہے ہیں، پانی سے نہا رہے ہیں اور جسم کے اندر ٹھنڈک اور خون کی پہنچ رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں انسولین کا انجیکشن، شوگر پیشنٹ جو ہے وہ انسولین کے انجیکشن لیتے ہیں، تو ان کا روزہ رہے گا کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اگر انسولین کا انجیکشن لیا اس نے پیٹ میں یا ادھر ادھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے بھی کوئی انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسولین سے تو اور بھی نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں چہرہ بلیچ کرنا، کریم لگانا، میک اپ کرنا کیسا؟ اب یہ بلیچ میں ہوتا کیا ہے یہ تو نہیں سمجھ میں آیا۔ ہاں، اگر کبھی بالوں کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہوں گی تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اگر کور چڑھ گیا بالوں پر، وہ صرف بلیچ میں کیا جو داڑھی کالی کرتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اس کو، میٹ، ہاں میٹ لگاتے، کیا لگاتے، تو اگر کور چڑھ جاتا ہے، باقاعدہ میں نے انصار بھائی جو ہے آشا ہیئر کٹنگ والے، ان سے پوچھا تو وہ بتاتے باقاعدہ کور چڑھا ہے، کور چڑھ جاتا۔ جب کور چڑھ گیا تو ایسا آدمی جس پر غسل فرض ہوا وہ جب تک کہ بال کیے اوپر بھی پانی نہ بہا لے وہ پاک نہیں ہونے والا، ناپاک ہی رہنے والا۔ تو جو لوگ باقاعدہ خضاب لگاتے ہیں، بال کالا کرتے ہیں، اس پر کوٹنگ اگر ہو جاتی ہے تو وہ ناپاک ہی رہتے ہیں، ان کو تو مسجد میں قدم رکھنا بھی حرام ہے۔ نماز تو دور کی بات، ان کے وضو بھی نہیں ہوئے، ان کو تو تلاوت کرنا بھی حرام ہے، غسل ہی نہیں اترا ان کا، وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ لہذا خضاب لگانے سے وہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز بھی نہیں ہوگی اور غسل بھی نہیں اترے گا، یہ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کریم لگانے سے، میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں کانٹیکٹ لینس لگانا، وہ آنکھوں کے اندر لینس لگاتے ہیں کچھ لوگ چشمے کی بجائے، تو لینس لگانا کیسا؟ تو اب جیسے کہ باہر شریعتی وغیرہ یہ وہ سب کے حساب سے دیکھا جائے تو کانٹیکٹ لینس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو جدید علماء کا فتویٰ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، ان کے حساب سے وہ جو کانٹیکٹ لینس کا سولوشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمارے روزے میں کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے روزے کی حالت میں کانٹیکٹ لینس بھی نہیں لگانا چاہیے، اس سے بھی بچنا سخت ضروری رہے گا۔ روزے میں نکسیر پھوٹ جانا، اچانک گرمی بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ناک سے خون کی دھار جاری ہو جاتی ہے، جس کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، غیر مسلم کی دی ہوئی چیز سے افطار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو صاحب اگر وہ دینے والے نے کوئی حلال کی جانے والی، ذبح کی جانے والی گوشت والی چیز نہیں دی ہے اور ساتھ میں کوئی ناپاک چیز اس میں نہیں ہے، گوموتر وغیرہ، تو لیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ آرام دہ سفر ہے، اے سی میں بالکل بزنس کلاس کے اندر جا رہے ہیں، ہوائی سفر ہے، یا پھر کار کے اندر آپ اے سی کار میں جا رہے ہیں، یا اے سی فرسٹ کلاس کے اندر ریلوے کا سفر ہے، تو کیا اس حالت میں بھی روزہ چھوڑنا کی اجازت ہے کیا؟ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ لمبی مسافت
پر جانا ہے آپ کو تو آپ مسافر کہلائیں گے، اور جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں سے بمبئی، یہاں سے مالیگاؤں جائیں گے آپ تو مسافر ہو جائیں گے۔ اب آپ بولیں گے 2-3 گھنٹے کے اندر تو ہمارا سفر ہو جا رہا ہے، لیکن 92 کلومیٹر سے پار جا رہے ہیں آپ مسافر ہیں، لیکن اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی کب رخصت ہے؟ جب کہ صبح صادق سفر کی حالت میں ہو رہی ہو۔ آپ کو بمبئی جانا ہے 9 بجے کی ٹرین سے، اور سوچ رہے کہ اب مجھے تو بمبئی جانا ہے لہذا میں روزہ نہیں رکھوں، ایسا نہیں۔ باقاعدہ سفر کی حالت میں آپ کے ختم سحری کا ٹائم گزر رہا ہے تو آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، سہولت ہے، کنسیشن ہے۔ باقی ایسا اگر ہے کہ بھئی میں 12 بجے نکلوں گا بمبئی کے واسطے، میں روزہ نہیں رکھتا، تب یہ سہولت نہیں رہیں گی، روزہ رکھنا ہی پڑے گا آپ کو، کیونکہ صبح جب آپ نے روزے کی شروعات کی اس وقت آپ مقیم تھے، مسافر نہیں تھے۔ مسافر پر روزہ معاف ہے، وہ بعد میں رکھے گا، وہ قضا کرے گا مسافر۔ بلڈ پریشر کی گولی زبان کے نیچے رکھنے سے روزہ رہے گا کہ نہیں؟ تو بلڈ پریشر کی گولی جو ہائی ہو گیا یا لو ہو گیا زبان کے نیچے رکھ دیتے ہیں بیچارے کو، تو وہ اندر ہی جاتی ہے، تبھی اس کو سکون اور آرام ملتا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روزے میں روٹ کینل اور انڈوسکوپی کرنا کیسا؟ دانت صاف کرتے ہیں، دانت کی نسیں صاف کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا بار بار پانی پریشر مارنا پڑتا ہے، وہ حلق سے نیچے کچھ نہ کچھ ذرے قطرے چلے جاتے ہیں، لہذا روزے کی حالت میں روٹ کینل یعنی دانت کی سرجری وغیرہ کرنا، یا انڈوسکوپی یعنی باقاعدہ دوربین ڈال کر پیٹ کا مطلب معائنہ کرنا، یہ سب سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کاپر ٹی لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ضبط ولادت اور یہ حمل روکنے کے لیے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، کاپر ٹی روزے کی حالت میں لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا لگائے ہوئے ہے اور روزہ رکھ رہے تو روزہ ہو جائے گا، اور کاپر ٹی لگانا جائز ہے۔ پہلے سے لگا ہے تو روزہ رکھتے رہو، کوئی ٹینشن نہیں، روزہ بالکل ہوگا۔ لیکن روزہ ابھی رکھا ہوا ہے، 12 بجے جا رہے ڈاکٹر کے پاس، وہ لگا رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں زخم پر دوا لگانا یا اینیما کرنا، زخم سے خون بہنا۔ روزے کے اندر زخم پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر پیٹ کا گہرا زخم ہے یا دماغ کا گہرا زخم ہے، اس میں اگر دوا لگائیں گے تو دماغ میں اتر جائے گا، پیٹ کے زخم میں دوا لگائیں گے تو پیٹ کے اندر اتر جائے گا، معدے کے اندر چلا جائے گی دوا، تو روزہ ٹوٹے گا۔ باقی یہ پاؤ کٹا ہوا ہے وہاں ڈریسنگ کر رہے ہیں، گھٹنا پھٹا ہوا ہے وہاں ڈریسنگ کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل دوا لگا سکتے۔ اور اینیما کرنا کہ بھئی پیٹ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے پیچھے کے مقام سے دوا دی جاتی ہے پیٹ صاف کرنے کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زخم سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہے تو بھی اس سے کوئی حرکت نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آکسیجن لگانا، آج کل جیسے وہ کورونا وغیرہ کے معاملے میں ہو گیا بہت سارا کچھ ایسا کہ وہ آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، آکسیجن لگانا پڑتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو دوپہر کے وقت حالت خراب ہو گئی، لے گئے بولے آکسیجن لگانا پڑے گا، آکسیجن لگائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر ضرورت پڑ گئی تو آکسیجن لگا لو، توڑ دو روزہ، بعد میں رکھ لینا روزہ، جان بچی لاکھوں پائے۔ نیبولائزر لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناپاکی میں سحری کرنا، رات کو غسل فرض ہو گیا تھا اور نہانے کا موقع نہیں ملا، ایسے ہی حالت میں سحری کر رہا ہے تو وہ سحری کرنا کیسا؟ بہرحال وہ ہاتھ تو دھو لے، منہ تو دھو لے، سحری کر سکتا ہے کر لے، اور اس کے بعد نہا دھو کر نماز پڑھے۔ روزے کی حالت میں سونوگرافی کرنا، ہاں پیٹ کی تکلیف ہونے کی صورت میں، یا جو پریگننٹ ہوتے ہیں ان کا، یا کسی بھی پتھری وغیرہ کی صورت میں سونوگرافی کرنا پڑتی ہے، تو کوئی چیز اندر تو داخل نہیں ہوتی، اس لیے وہ اوپر سے مطلب دوا لگا کر کیا جاتا ہے۔ سونوگرافی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سی ٹی اسکین کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ افطاری کی وجہ سے مغرب میں تاخیر کرنا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ افطاری کے لیے
اعلان ہو گیا، پھر اس کے بعد 5 7 8 10 منٹ ہو جاتے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ چل بھی چل ہو جاتے ہیں، ارے یار بہت ٹائم ہو گیا بہت ٹائم ہو گیا۔ تو اصل میں افطاری کی وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا مغرب کی درست ہے۔ اس سے ایک بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ جو دسترخوان پر نیچے چیزیں ہوتی ہے وہ ویسٹیج نہیں جائیں گی۔ اگر فوری طور پر ہم نے ہر طرح سے دیکھ لیا، جلدی سے اگر جماعت کھڑی کر دو تو آدھے سے زیادہ دسترخوان کی چیزیں پھینکنے میں جاتی ہے، کوئی کھاتا نہیں ہے۔ کیوں اناج کی بے حرمتی کرنا؟ 2 لقمے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کھا لو، صاف ستھرا کرو، اس کے بعد جلدی سے آؤ۔ اور گھر کی بات ہے تو گھر میں 2 لقمے کھا کے بھی آدمی چھوڑ سکتا ہے، لیکن مسجد کا جو پورا دسترخوان جو بیکار جاتا ہے یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دسترخوان سمیٹتے وقت بھی اگر کچھ مطلب تربوز ہے، خربوز ہے، کھانے کی چیزیں ہیں جو صحیح سالم نظر آتی ہے ان کو نکال لیا جائے، جو کھانے والے ہوں ان کو دے دیا جائے، اس کو پھینکنے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن تاخیر کی جا سکتی ہے، اتنی بھی تاخیر نہیں کرنا کہ بالکل کھا کے مست ہو گئے نا، آدھا ہضم ہو گیا پھر آ کے کھڑے ہو رہے، اتنے بھی نہیں ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ماں بچے کو دودھ پلا سکتی کہ نہیں؟ تو دودھ پلانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر بچے والی ماں نے بچے کو دودھ پلایا اور وضو کر کے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ناپاک چیز نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ تو پاک چیز ہے، اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، استنجا کرتے وقت اگر پانی مقعد کے سوراخ میں چلا گیا، یہ ایک بہت بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ روزے کی حالت میں پاخانہ کے لیے گئے تو جب دھلائی ولائی صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو اس وقت احتیاط برتنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کچھ پانی کے ذرے قطرے واپس اندر چلے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس بات کا خیال رہے۔ سخت محنتی کام کرنے والا مزدور حلال کمائی کی خاطر روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ بلڈنگ باندھ کام مزدور ہے، اب وہ ایک دم زبردست کام کرنے والا، کھڈے کھودنے والا ہے، پتھر توڑنے والا ہے، بڑی محنت کا کام کرتا ہے۔ اب روزے کی حالت میں یہ محنت کا کام کرے گا تو کمزوری آ جائے گی اور کمائی نہیں ہو پائے گی، تو اب کمائی کے واسطے روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنا انکم سورس بدلے، کچھ کم محنت والا بھی کام کر لے مہینے بھر کے واسطے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ کہ روزے کا فدیہ کون دے گا اور کتنا دے گا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بیمار آدمی بہت زیادہ بیمار ہے تو فدیہ کب دے گا؟ تو بھائی ایسا ہے کہ بالکل بیچارہ کوما میں چلا گیا، کوما میں گیا تو وہ جو بے ہوش ہے اس کے اوپر سے تو روزہ ہی ساقط ہو گیا۔ لیکن اگر بالکل آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، کوما میں نہیں، ہوش میں ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، بائی پاس ہو گیا، تو اب وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا فی الحال، اس لیے وہ ڈائریکٹ فدیہ نہیں دے گا، وہ روزے ڈیلے کرے گا، قضا کرے گا، جب اچھا ہوگا، تندرست ہوگا اور اللہ سے امید رکھے کہ وہ اس کو تندرستی دے، جب تندرستی ملے گی تب وہ روزے قضا کرے، باقاعدہ ادا کرے، رکھے روزے، وہ فدیہ دے کے چھٹی نہیں پا سکتا۔ فدیہ کون دے گا؟ وہ جو بعد میں تندرست ہونے کی کوئی سمبھاونا ہی نہیں اس کی، شیخ فانی، بالکل ایک گل کے گلگلا ہو گیا، بالکل اب بس قبر میں دونوں پیر لٹک چکے ہیں، کبھی بھی فرشتے کھینچ لیں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کھائیں گا تو جئیں گا، نہیں کھائیں گا تو ختم ہو جائیں گا، ایسے آدمی کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک روزے کے بدلے 2 کلو 47 گرام، 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کریں۔